بہت ہی خوبصورت نام حضرت امجد راجوی کا، متعدد کلام میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھ رکھا ہے اور ان کے تعلق سے میرے دل میں بہت ہی محبتوں کا جذبہ موجود، چونکہ میں اسے پسند کرتا ہوں جس کے سینے میں ایسا دل ہو جو شاعر کا دل لگتا ہو۔ ایک شاعر کا، وہ بھی نعت کے شاعر کا میں بہت ہی دل سے قدر کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، چونکہ نعت کو لوگوں نے کھیل سمجھ رکھا۔ نعت کھیل نہیں ہے، نعت کو مشکل ترین گھاٹیوں کا سفر کرنا ہے۔ اگر ذرہ برابر ڈگمگاہٹ آئی تو ایمان جانے کا خطرہ ہوتا۔ لوگوں نے یعنی ایک ایسا دور آیا ہے، میڈیا کا دور، جدید ذرائع ابلاغ کا، کہ ہر شخص شاعر بننا چاہتا ہے، مگر عشق رسول اگر سینے میں ہو تب ہی شاعر بن سکتا ہے۔ بے شک بے شک، امام احمد رضا کو اپنا امام ماننا پڑے گا، تب جا کے شاعری آ سکتی ہے۔ ہدایت بخشش کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ بے شک، میں نے بہت پہلے ایک قطعہ کہا تھا کہ ہاتھ میں لے ہدایت بخشش، نعت کا شعر پڑھ دھیان سے سیکھ، کیسے اردو میں نعت لکھنی ہے اعلیٰ حضرت کے خاندان سے سیکھ۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، یعنی قلم چلانے یا قافیہ اور ردیف پیمائی کی مشکل گھاٹیوں سے گزر جانا آسان ہے، مگر نعت کہنے کے لیے حسان کا لہجہ چاہیے، امام احمد رضا کی فکر چاہیے۔ ہمارے محترم مدرسہ مدینۃ العلوم کے صدر مدرس، نہایت خلیل، ملنسار، تواضع کے پیکر، فیاض دل اور شاہین صفت، پہلی ملاقات ہے، مگر یہ جلوہ صدرنگ میں نے جو ابھی جملے استعمال کیے ان کے اندر پایا، حضرت حافظ وقاری ارشد رضا صاحب سے ملا۔ سبحان اللہ پاک انہیں علامہ ارشد القادری کے صدقے سلامت رکھے، کہہ دیجئے آمین۔ ایسے مجاہد اور سرفروش جب رہیں گے تو مدرسہ مدینۃ العلوم ترقیات کی نئی شاہراہوں کی طرف بڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ کیا کہنے، اس عظیم شاعر، سخنور، ادیب، مبصر، قلمکار حضرت امجد راجوی کو آپ کی بارگاہ محبت تک پہنچاتا ہوں اور یہ قطعہ پڑھتا ہوں۔ سنیں نعت کے حوالے سے، میں سب سے تعارف نہیں ہے مگر اتنا تعارف تو ہے کہ سب مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغین، بے شک، یہ تعارف کوئی کم ہے کیا؟ اور آپ سے تعارف کے لیے، یعنی ہم تو جانتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی ہیں آپ، ہے نہیں؟ میرا ایک قطعہ ہے کہ شیخ انصاری سے مطلب ہے نہ مجھ کو خان سے، ہے میرا ایمانی رشتہ صاحب ایمان سے، ہر مسلمان بھائی بھائی کی طرح آپس میں ہے، گر یقین آتا نہیں تو پوچھ لو قرآن سے۔ میں شعر دھیرے سے پڑھ رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی توجہ کم ہو رہی ہے، تو میں اگر زور سے پڑھوں گا تو کیا آپ داد دیں گے؟ میں چیخنا اور چلانا شروع کروں گا تو کیا کریں گے آپ؟ نعرے لگائیں گے؟ میں جان دے دوں گا تو کیا کریں گے آپ؟ آپ خود غور کریں کہ سنجیدگی اور شائستگی کے ساتھ آقا کی نعت خوانی ہو، نعت بیانی ہو تو آپ خاموش رہیں گے، اسی لیے جلسوں کی بے قدری بڑھتی چلی جا رہی ہے نہیں؟ لوگوں نے جلسوں کو قوالیوں کا اسٹیج بنا دیا اور نعت خوانوں نے یہاں سے لے کر وہاں سے کوئی بیٹھ کے کوئی کھڑا ہو کر کے ایسا ایک کیبل پیش کیا ہے کہ ایک بڑا طبقہ ہم سے کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ جلسوں کے تقدس پہ حملہ ہو رہا ہے، اس کی حفاظت ہمارا اخلاقی فریضہ۔ تو اچھے شاعروں کی قدر کیجئے، یہ دلکش راجوی کا شہر ہے، امجد راجوی بڑے بڑے رفقائے ادب کا شہر ہے، تو آپ کو یعنی ادب نوازی کا ڈھب پیش کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر یا حسین کہا جائے۔ میں نے گرایا کہاں ہے کہ آپ نے گرایا؟ حسین پاک کے نام پہ ہاتھ اٹھانے کا موقع مل جائے تو خوش نصیبی سمجھیں آپ، ہے نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، یا رسول اللہ، یا حسین۔ آواز وغیرہ آپ کے اندر دمخم ہے کیا؟ یا حسین، زور سے یا حسین۔ کتنی آواز بلند ہو سکتی ہے؟ یا حسین۔ یا حسین، میں روزانہ نظامت کر رہا ہوں اور عید کے بعد مسلسل تبلیغی دورے، رمضان میں تراویح کی مصروفیت، 3 سالوں سے مسلسل 8 گھنٹے منظوم سبانح اعلیٰ حضرت کی تیاریوں میں مصروف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے کہ ہم آقا کی ثناخوانی کرتے ہیں، ثناخوانی کر رہے ہیں۔ بے شک، آپ بھی بولیے یا حسین، زور سے یا حسین۔
بیدار ہو گئی ہے نظر کربلا کے بعد، مضبوط ہو گیا ہے جگر کربلا کے بعد، فتح و ظفر کا بعد ہے امامہ سر حسین نیزے پہ کر رہا تھا سفر کربلا کے بعد۔ اس دور کے یزید کو شاید خبر نہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امجد راجبی، شاعری میں کیا سناؤں گا، آپ کو سنانا ہے، تشریف لائیں حضرت امجد راجبی۔